ایک جب نظر بد لگ جائے تو رقیہ میں کیا پڑھ کے جیسے کم کریں تو بتا دے ذرا۔ بہن کا سوال ہے کہ اگر نظر بد لگ جائے تو رقیہ میں کیا پڑھیں۔ رقیہ کی بہت ساری دعائیں ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری ہی دعائیں پڑھیں گی تبھی رقیہ سے فائدہ ہوگا۔ ان میں سے بعض دعائیں بھی آپ پڑھیں گی تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں چند ایک آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے، تو آپ قرآن کو کہیں سے بھی پڑھ کر کے اگر رقیہ کرتی ہیں تو اس سے آپ کو شفا ہوگا انشاءاللہ۔ اور خاص طور سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ رقیہ کے لیے سب سے بہترین سورت قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ ہے، تو کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ذریعہ سے رقیہ کریں۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی بھی خاص بات ہے، خاص طور سے سورہ بقرہ کی جو آخر کی جو 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول سے لے کر کے آخری سورت تک، اس کے ذریعے سے رقیہ کریں۔ اسی طرح سے آیت الکرسی سے آپ رقیہ کریں، اور قرآن عموماً قرآن کو کہیں سے بھی پڑھ کر کے آپ رقیہ کر سکتی ہیں، لیکن خاص طور سے یہ جو جگہیں میں نے بتایا ہے ان کی خصوصی فضیلت آئی ہے تو ان کے ذریعہ رقیہ کریں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں، جیسے انہی دعاؤں میں سے دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اسی طرح سے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور کئی ساری دعائیں ہیں، باقاعدہ اس پر کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے چھوٹی سی حصن المسلم، وہ کتاب اگر آپ کو کہیں سے دستیاب ہو تو وہ کتاب آپ لے لیجئے، اس کے اندر جو ہے صحیح دعائیں لکھی گئی ہیں رقیہ کی، وہاں سے آپ دیکھ کر کے یاد کر سکتی ہیں، دیکھ کر کے پڑھ سکتی ہیں۔ تو رقیہ کی بہت ساری دعائیں ہیں، یہ دعائیں جو میں نے آپ کو بتایا ابھی، اگر اتنے سے بھی آپ رقیہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ان میں خصوصی طور سے سورہ فاتحہ، ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد ہے الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ کا جو فائدہ ہے رقیہ میں وہ کسی اور چیز کا نہیں، تو کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ تعداد کی قید کے بغیر جتنی بار آپ پڑھ سکیں، جتنی آپ کی استطاعت ہو اتنی بار آپ پڑھیں، پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر اس کو پھیریں، یا کسی پانی وغیرہ میں دم کر کے اس کو پی لیں، اس سے نہا لیں، یا ڈائریکٹ اگر کسی اور کا رقیہ کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ اس کے جسم پر بھی دم کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے آپ رقیہ کریں۔ دوسری بات، ایک اور اہم بات وہ یہ کہ نظر بد لگنے کا آپ انتظار نہ کریں کہ جب نظر بد لگ جائے تب ہم رقیہ کریں، یہ تو اس کا علاج ہوا۔ اور نظر بد سے بچاؤ یا اس سے وقایا یہ ہے کہ آپ صبح شام کے اذکار پڑھیں، اور یہ جو دعائیں ہم نے بتائی ہیں ان دعاؤں کا آپ پہلے سے اہتمام کریں۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا، اور جو اذکار جو ہے شب و روز کے جو اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائے ہیں ان اذکار کی پابندی کریں۔ اگر ان کی پابندی آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ تو نظر بد لگنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے جو ہے اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرے، اور اگر نظر بد لگ گیا کسی کو تو ابھی جو رقیہ میں نے بتایا کے ذریعے سے وہ رقیہ کرے۔